خطبہ نمبر 88۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے اور سوچ و بچار میں پڑے بغیر پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اس وقت بھی دائم و برقرار تھا جبکہ نہ برجوں والا آسمان تھا، نہ بلند دروازوں والے حجاب تھے، نہ اندھیری راتیں، نہ ٹھہرا ہوا سمندر، نہ لمبے چوڑے راستوں والے پہاڑ، نہ آڑی ترچھی پہاڑیاں، نہ راہیں، نہ یہ بچھے ہوئے فرشوں والی زمین، نہ کسبل رکھنے والی مخلوق تھی۔ وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور اس کا وارث ہے، اور کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے۔ سورج اور چاند اس کی منشا کے مطابق ایک ڈھرے پر بڑھے جانے کی سرتوڑ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو ہر نئی چیز کو فرسودہ اور دور کی چیزوں کو قریب کر دیتے ہیں۔ اس نے سب کو روزی بانٹ رکھی ہے، وہ سب کے عمل و کردار اور سانسوں کے شمار تک کو جانتا ہے۔ وہ چوری چھپی نظروں اور سینے کی مخفی نیتوں اور سلب میں ان کے ٹھکانوں اور شکم میں ان کے سونپے جانے کی جگہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ ان کی عمریں اپنی حدود انتہا کو پہنچ جائیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ رحمت کی وسعتوں کے باوجود اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہے، اور عذاب کی سختیوں کے باوجود دوستوں کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے۔ جو اسے دبانا چاہے اس پر قابو پا لینے والا، جو اس سے ٹکر لینا چاہے اسے تباہ و برباد کر دینے والا، جو اس کی مخالفت کرے اسے رسوا و ذلیل کرنے والا، جو اس سے دشمنی برتے اس پر غلبہ پانے والا ہے۔ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اس سے مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور جو اسے قرضہ دیتا ہے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اسے ادا کرتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے نفسوں کو تولے جانے سے پہلے تول لو، اور محاسبہ کیے جانے سے قبل خود اپنا محاسبہ کر لو۔ گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو، اور سختی کے ساتھ ہنکائے جانے سے پہلے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اور یاد رکھو کہ جسے اپنے نفس کے لیے یہ توفیق نہ ہو کہ وہ خود اپنے کو واعظ و پند کر لے اور برائیوں پر متنبہ کر دے، تو پھر کسی اور کی بھی پند و توبیخ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔